حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اقوال میں انسانوں کو بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو زندگی صحیح راستے پر آ جائے۔ یہ نصیحتیں ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا وعظ، ان کی نصیحتیں تقریر کی ہے ابو نعیم نے حلیہ میں۔ جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے، مجھ کو 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں پر رونا آتا ہے۔ سب سے پہلا کہ جس پر مجھے ہنسی آتی ہے وہ شخص ہے کہ جو دنیا کی امید لگائے ہوئے ہو حالانکہ موت اس کو تلاش کر رہی ہو، سب سے پہلا شخص۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ وہ غافل ہو حالانکہ اس سے غفلت نہیں برتی جاتی، یعنی وہ تو غافل ہے اپنے اعمال میں، حالانکہ عمل لکھنے والے فرشتے، اس کی اچھائی اور برائی کو لکھنے والے فرشتے وہ اس سے غافل نہیں، وہ تو پورا لکھ رہے ہیں۔ قیامت میں اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وہ غافل ہے لیکن اس سے غفلت نہیں برتی جاتی۔ اور ایک اس شخص پر ہنسی آتی ہے کہ وہ منہ بھر کر ہنستا ہے حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ یہ 3 اشخاص کہ جن پر فرمایا کہ مجھے ہنسی آتی ہے، اور پھر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر مجھ کو رونا آتا ہے۔ ایک تو کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت مجھ سے جدا ہو گئی، اس پر مجھے رونا آتا ہے۔ اور موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی پر رونا آتا ہے، اور اس پر رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ 3 چیزوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 پر رونا آتا ہے۔ تقریر کی ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا یا اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا کو ختم کر دیتے ہیں، نزع منہ الحیا، اس سے حیا کو نکال لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بغض کرنے لگتا ہے اور لوگ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی اس سے رحمت اور ترس کی صفت کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کو کسی پر رحم نہیں آتا، رحم اور ترس کی صفت کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اکھڑ مزاج ہو جاتا ہے اور سخت دل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے امانت کو نکال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ خیانت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے سے، اس کی گردن سے اسلام کے پٹے کو نکال دیا جاتا ہے۔ فَكَانَ لَعِينًا مُلَعَنًا، وہ لوگ اللہ اور مخلوق اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ تقریر کی ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اہم بات ہے، مومن کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسا کہ ایک بیمار آدمی، اور بیمار بھی ایسا کہ اس کے ساتھ میں طبیب بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، اور وہ ڈاکٹر یہ بھی جانتا ہو کہ اس کا مرض کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے۔ مومن کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بیمار آدمی دنیا کے اندر، اور بیمار بھی ایسا کہ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہو، اس کا معالج ڈاکٹر طبیب یہ بھی جانتا ہو کہ اس کا مرض کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس بیماری کی دوا کیا ہے۔
فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال لا تقرب، جب بھی اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ معالج یعنی ڈاکٹر اس کو اس چیز سے منع کر دیتا ہے کہ رک جاؤ، یہ چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ وقال لا تقرب، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ فإنك إذا أصبته أهلك، اگر تم اس کے قریب پہنچ گئے، تم نے یہ چیز کھا لی تو یہ تم کو ہلاک کر دے گی۔ ولا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجهه، یہاں تک کہ وہ معالج، وہ ڈاکٹر اس کو نقصان دینے والی چیز سے منع کرتا رہتا ہے اور وہ مومن بالکل صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ یہ مثال اب آگے سمجھیے۔ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَشْتَهِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِمَّا فُضِّلَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْعِلْمِ، اسی طرح مومن کا دل ان بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، دنیا کی ان بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کو عطا فرمائی۔ اسی طرح مومن کا دل دنیا کی اور ان بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یعنی دوسرے کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو ان چیزوں سے روکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تخریج کی ابو نعیم نے حلیہ میں یحییٰ ابن سعید سے کہے تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دمشق میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں دمشق میں، یہ مقدس زمین ہے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اس خط کا جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح لکھا، تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الارض لا تقدس احدا، زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی ہے، زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مقدس زمین میں چلا جائے تو وہ مقدس نہیں بنے گا، زمین ہی تو مقدس ہے۔ فرمایا زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی ہے، وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنسَانَ عَمَلُهُ، انسان کے اعمال اس کو مقدس بناتے ہیں۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو طبیب بنا دیا گیا ہے، یہاں طبیب سے مراد ہے قاضی، یعنی آپ کو قاضی بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے مریضوں کا علاج صحیح کر رہے ہیں اور ان کو آپ سے صحت مل رہی ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے، فَلِمَّالَكْ، آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر آپ عدل انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بہتر ہے۔ وَإِن كُنتَ مُتَقَبِّبًا فَاحْذَرْ أَن تَقْتُلَ إِنسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ، اور اگر ایسا ہے کہ آپ زبردستی کے حکیم اور طبیب بنے ہوئے ہیں، یعنی زبردستی کے قاضی بنے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے فیصلے سے کوئی انسان قتل ہو جائے، پھر آپ کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جب بھی دو انسانوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ کرتے، فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ دونوں پیٹ پھیر کر چلنے لگتے جاتے تو ان کو ان کی طرف پھر نظر ڈالتے اور دوبارہ پھر بلاتے اور فرماتے وقال متقبب واللہ، اللہ کی قسم میں تو انادی حکیم، تم مجھے اپنا معاملہ دوبارہ بتلاؤ۔ بار بار ایک معاملے کو پوچھتے، اس کی تحقیق کرتے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔